نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتا ہے مخلوق وہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جو مخلوق کرنے کے قابل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا نہیں، کیونکہ وہ عیب ہے۔ مخلوق عیب میں ہے اور اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کا عیب دھوتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو اس بات کو جانتا ہے جو شیطان نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو اس بات کو جانتا ہے نفس امارہ نہیں جانتا، کہ یہ اللہ پروردگار ہے جو اپنے بندے کو عیب سے دھوتا ہے تو اپنے نفس امارہ کو، نفس لوامہ، مطمئنہ، ملہمہ وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مالک ہوتا ہے جو اپنے کتے کو سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور ہم اللہ پروردگار کی امانتوں کے مالک ہیں۔ فرمایا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر کے مدینہ چلے آنا۔ جب کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ پروردگار ولادت دیتا ہے اور کوئی ولادت دینے کے قابل نہیں ہے تو یہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اور کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ یہ ولادت کوئی اور دیتا ہے تو یہ اس کا کفر اور شرک ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، بے دینی ہوتی ہے، جہالت ظلمات کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ نہیں جانتا تو اسے جاننا چاہیے۔ جب کوئی جانتا ہے تو یہی کمال ہے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے۔ اس کے علاوہ زوال ہی زوال ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اب ہم کیا کہیں، یہ ابھر رہا ہے، یہ عروج کر رہا ہے۔ جو چیز ہے وہی چیز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولادت دیتا ہے تو یہ اس نے دی ہوتی ہے، مخلوق دینے کے قابل نہیں ہے۔ بچپنا دیتا ہے تو یہ اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے، کوئی اور دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے وہ بڑا کرتا ہے، کسی کو جوانی دیتا ہے تو یہ اللہ دینے کے قابل ہوتا اور کوئی جوانی نہیں دے سکتا۔ بڑھاپا دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، موت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، یہ ساری عارضی زندگی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ماننا ایمان ہے۔ اب اس میں اللہ پروردگار نے آدم علیہ السلام اماں ہوا دیے، یہ ایمان ہے، ماں باپ دیے، یہ ایمان ہے، میاں بیوی اولاد وغیرہ سارا کچھ دیا، یہ ایمان ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کرتا ہے، میں کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں ایمان لانے کے قابل بنایا گیا ہوں۔ جب میں یہ جانتا ہوں تو یہ میرا ایمان ہوتا ہے، اور جان کر اگر میں نہیں جانتا تو یہ کفر، شرک اور منافقت ہوتی ہے۔ فاتبعونی کا ذکر ہے۔ جو اللہ پروردگار کو بے عیب نہیں دیکھتا وہ اپنے عیب کو پکا کرتا ہے، اور جو اپنے اللہ کو بے عیب دیکھتا ہے اللہ پروردگار اس کے عیب دھوتا چلا جاتا ہے، تعلیم دیتا چلا جاتا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ کرتا ہے جو اللہ پروردگار چاہتا ہے۔
فعال لما یرید، اللہ پروردگار کہتا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کر ڈالتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا، یہ بے عیبی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ جانتا نہیں اللہ بے عیبی پر قادر ہے اور ہم عیب پر قادر ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزوں میں تمیز اور فرق، ادب، اخلاق پیدا کرنے والا ایمان ہے۔ جب ایمان اقرار ہوتا ہے تو اور ہے، اور جب ایمان تصدیق ہوتا ہے تو اور ہے۔ جدھر جا کر یہ اور سے اور نہیں ہوتا، ادھر بیداری جو ہے وہ نیند نہیں بنتی، نیند جو ہے وہ بیداری نہیں ہوتی، اس کا جینا حقیقت نہیں ہوتا، اور اس کی موت جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، ورنہ موت حقیقت میں ابدی زندگی اور بیداری ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی سوتا ہے تو وہ جاگ رہا ہوتا ہے، کہ فرمایا تنائم عینای ولا ینام قلبی، میں جاگتا ہوں تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور میں سو جاتا ہوں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ یہ آنکھوں کا بند ہونا بتایا گیا، حقیقت باطن ہے، کہ فرمایا لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں موجود ہیں۔ جب کوئی ایمان کی تکمیل میں ہوتا ہے تو وہ ایک بات کرتا ہے، وہ ایک بات جب تک نہیں ہو جاتی، عارضی زندگی نہیں ہوئی۔ عارضی زندگی، جب عارضی زندگی کسی کی ہو جاتی ہے، ابدی زندگی اس کی ابدی زندگی اللہ نبی رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ساتھ مردہ پن میں نہیں ہوتا، یہ ساتھ سونے میں نہیں ہوتا، یہ ساتھ جاگنے میں نہیں ہوتا، یہ بے عیبی کے اندر ساتھ ہوتا ہے۔ بے عیبی میں کیا ہے؟ دل 24 گھنٹے جاگتا ہے۔ بے عیبی کیا ہے؟ عارضی زندگی زندہ کی ہوتی ہے، عارضی زندگی اس وقت تک زندہ کی ہوتی ہے جب تک وہ مردہ نہیں ہو جاتا۔ ابدی زندگی زندہ کی ہوتی ہے، اور یہ ابدی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خیر و ابقا، ایک تو عارضی زندگی سے یہ بہتر ہے، اور ایک ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والا جو ہے جاگتا ہے تو سوتے بھی جاگتا ہے، زندہ ہے تو ابدی زندگی میں بھی زندہ ہے، ساتھ میں ہے تو وہاں بھی ساتھ میں ہے، یہاں بھی ساتھ میں ہے۔ جو یہ سو کر بھول جاتا ہے وہ تو سوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھول بھی جاتا ہے، اسے پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جسے پتہ کچھ نہیں ہوتا وہ بھول گیا ہے، اور جسے پتہ ہوتا ہے اسے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے یہ بھول گیا۔ فتابعونی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے عیبی کا پتہ بتاتا ہے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے یہ مومن اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ نے بتایا ہے اور اسے پتہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، اس بات کو جانیے کہ جو ہم کر نہیں سکتے وہ دوسرے کو کہہ دینا، اور وہ مخلوق ہو، یہ کفر شرک ہے۔ وہ اسے خدا بناتے ہو، خود خدا کیوں نہیں بن جاتے؟ اسے کہتے ہو کہ وہ ککھ پیدا کرتا ہے، وہ ولادت دیتا ہے، وہ بچپنا دیتا ہے، وہ جوانی دیتا ہے، وہ بڑھاپا دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اسے خدا اپنا بناتے ہو، خود خدا کیوں نہیں اس کا بن جاتے؟ دونوں ہی خدا بننے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ اللہ کرتا ہے، بندہ کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کیا ہوا، اس نے دعویٰ کیا، اسے کہ کر کے دکھائے، وہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ کسی کو خدا بنانے والے کو کہا جائے، جس کو خدا بناتا ہے اسے کہے کہ وہ مغرب سے سورج نکالے اور مشرق میں غروب کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا۔ اور جو مخلوق کرنے کے قابل ہے وہ اپنی ولادت گزارنے کے قابل ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت کا وقت گزارنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ مخلوق ہونا عیب کو جاننا ہے، ایمان ہونا اللہ پروردگار بے عیب کو جاننا ہے۔ فتابعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بندہ چپ ہو جاتا ہے اس وقت وہ ایسا جاگتا ہے کہ کبھی سوتا نہیں،
ایسا زندہ ہوتا ہے، کبھی مرتا نہیں۔ عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں جب داخل ہوتا ہے تو اللہ نبی رسول کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ ابدی زندگی اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں میں گزارتا ہے۔ یہ تو تبھی ممکن ہے جب وہ جاگتا ہے تو جاگتا ہی رہے، جب وہ زندہ ہے تو زندہ ہی رہے، جب وہ ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ ہی رہے۔ یہ تو تب ممکن ہے جب یہ چپ ہو جائے، اس کا اقرار چپ ہو جائے اور حکم پر عمل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کی تصدیق چپ ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تعلیم، سنت، اسوہ حسنہ جو ہے اس پر عمل ہو جائے، اس کا ایمان کہیں نظر نہ آئے، اس کا اقرار کہیں نظر نہ آئے، اس کی باطنی قلبی تصدیق کہیں نظر نہ آئے، وہ چپ ہو جائے۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو، وہ چپ ہو جائے۔ زبان، کان، آنکھ، اعضاء وغیرہ سارے کے سارے حکمی تعلیم میں عمل کرنے والے ہو جائیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز کہ جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ مخلوق چپ ہو جاتی ہے۔ کہا لڑکی، اب وہ لڑکی کے سارے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، کیسے نہیں کرے گی، اللہ نے اسے لڑکی کہہ دیا۔ لڑکا، لڑکے کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ نے جو اسے لڑکا کہہ دیا ہے۔ آنکھ، آنکھ کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ زبان، زبان کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاتھ، ہاتھ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی، زندگی کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ موت، موت آنے کے بعد موت کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اسے بدلنے کے قابل ہے؟ وہ بدلنے کے قابل ضرور ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم میں اسے بدلنے کی طاقت دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ان چیزوں کے بدلنے کی طاقت دے دیتا ہے، اب وہ اندھا ہوتا ہے تو کوئی فکر نہیں، بہرا ہوتا ہے تو کوئی فکر نہیں، گونگا ہوتا ہے تو کوئی فکر نہیں، اپاہج ہوتا ہے کوئی فکر نہیں، بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کوئی فکر نہیں، مردہ ہو جاتا ہے کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پروردگار کے ساتھ میں، اللہ پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی اس نے جو چاہا وہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اللہ وعدہ برحق میں خود بتاتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب کہہ دیا اندھا تو وہ اندھا ہو گیا ہے، جب کہہ دیا بہرا تو وہ بہرا ہو گیا ہے، جب کہہ دیا گونگا تو وہ گونگا ہو گیا۔ اب وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ پروردگار نے کہہ دیا ہے۔ ایک ظاہری کہتا ہے تو کوئی اندھا ہوتا ہے تو آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، کان نہ ہونے کی وجہ سے سننے کے قابل نہیں ہوتا، اور جسے اللہ پروردگار نے حقیقی بتا دیا ہے، کہا نہیں، بتا دیا ہے کہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایمان کا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کیوں کہ اللہ نے انہیں ایمان بخشا تھا، اللہ نے انہیں ولادت بخشی تھی، جوانی بخشی تھی، بڑھاپا بخشا تھا، ماں باپ وغیرہ موت بخشی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سچ اور حق کا انکار کیا، چپ نہیں ہوئے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ میں لڑکی نہیں ہوں، میں لڑکا ہوں، جنس بدلنے لگ گئے، حالانکہ ایسے ہو نہیں سکتا تھا۔ اندھے تھے، جنس بدلنے لگ گئے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، گونگے تھے، بولنے لگ گئے، بہرے تھے، سننے لگ گئے، پاگل ہو گئے۔
یہ کیسا دیکھنا ہے، یہ کیسا سننا ہے، یہ کیسا بولنا ہے کہ بول بول کر بولا نہیں جاتا، سن سن کر سنا نہیں جاتا۔ ہر دفعہ آواز آگے سے یہی آتی ہے کہ تو نے مجھے سنا نہیں، بہرا ہے، دیکھا نہیں، اندھا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وہ ایک ہی بات ہے کہ بے عیب کو اس نے عیب والا بنا دیا ہے، اور خود عیب والا ہے اور بے عیب بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں دیکھ بھی سکتا ہوں، میں سن بھی سکتا ہوں، میں بول بھی سکتا ہوں۔ اسے نہیں پتا کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بے عیب کہتا ہے اور خود اپنے آپ کو عیب والا جانتا ہے۔ جو اللہ پاک نے کہہ دیا ہوتا ہے اسے مان لیا ہوتا ہے۔ پہلے مانے تو تبھی ایمان ہے، پہلی بات تو وہ مانتا نہیں۔ ایمان جدھر جا کے بولتا ہے ادھر اقرار ہوتا ہے، جدھر ایمان جا کر بولتا ہے ادھر تصدیق ہوتی ہے، تصدیق میں اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ فاتبعونی کے اندر یحببکم اللہ، اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے۔ پھر جو پہلے اللہ ہوتا ہے بعد میں وہی اللہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ اپنے وعدہ پر حق میں آ جاتا ہے۔ پہلے اللہ پروردگار اپنی ہدایت کے اندر ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ فاتبعونی بڑی چیز ہے، جب تک بندہ چپ نہیں ہو جاتا یہ بے عیبی پر ایمان ہی نہیں لایا ہوتا۔ لڑکا لڑکی بنتا ہے، لڑکی لڑکا بنتا ہے، بیوی شوہر بنتی ہے، شوہر بیوی بنتا ہے، اولاد ماں باپ بنتے ہیں اور ماں باپ اولاد بنتے ہیں۔ جاننا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ولادت دیتا ہے تو وہ اولاد ہوتی ہے، اور جب کسی کو ولادت دیتا ہے تو وہ ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اور جب کسی کو اللہ پروردگار ولادت دیتا ہے وہ اولاد ہوتا ہے، اور جب اللہ پروردگار کسی کو ولادت دیتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ کیا یہ جاننا اچھا نہیں ہے کہ سچائی کو سچائی کہنا، حق کو حق کہنا، یہ دونوں اچھے نہیں ہیں؟ کہ جب مجھے ولادت ہوئی تو میں ولادت مانتا ہوں، اور سچ ماننے پر میں حق کو مانتا ہوں، اپنے اللہ کو مان لیتا ہوں۔ یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ عیب والا اپنے رب کی بے عیبی دیکھتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی دیکھتا چلا جاتا ہے تو یہ آنکھ ہے جو اللہ ہمیں بتاتا ہے، یہ کان ہے جو اللہ ہمیں بتاتا ہے، یہ زبان ہے جو اللہ ہمیں بتاتا ہے، یہ میں ہوں جو اللہ پروردگار بتاتا اور مجھے اپنا بندہ کہتا ہے۔ اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ دیکھتا ہے، تو لڑکی نے لڑکا اپنے آپ کو کہا ہوتا ہے، دیکھ تو وہ رہی ہوتی ہے، اور لڑکے نے اپنے آپ کو لڑکی کہا ہوتا ہے، دیکھ تو وہ رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، بس ایک بات نہیں وہ دیکھتے کہ جس کو اللہ نے اندھا کیا ہے وہ دیکھ کر دکھائے، جس کو اللہ نے بہرا کیا ہے وہ سن کر دکھائے، اور جسے اللہ پاک نے بے زبان کیا ہے وہ بول کر دکھائے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہ اللہ پروردگار انہیں اپنی بے عیبی جو دکھاتا ہے وہ اس لیے دکھاتا ہے کہ ان پر عیب ظاہر ہو جائے۔ جب کسی پر عیب ظاہر ہوتا ہے اور وہ اس عیب کے ظاہر ہونے کو مان لیتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ اب اسے پتہ چلا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے جس نے مجھے عیب میں پیدا کیا ہے۔ جو عیب میں پیدا کرنے کے قابل ہے وہ عیب دھونے کے بھی قابل ہیں۔ جنت میں جب بندے داخل ہوں گے تو سب سے بڑی عطا یہ ہوگی کہ اسے واش روم میں نہیں جانا پڑے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اور خوشبودار پسینے میں پھر دوبارہ نعمتوں کے قابل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن نعمتیں جو وہ کھائے گا اور پیے گا ایسی پیاری محبوب برکت والی ہوں گی کہ اللہ نے جو اس کے لیے تیار کیے ہیں، جیسے جیسے وہ نعمتوں کو استعمال کرے گا، ایک گلاس مزے کا پینے کے بعد 2 گلاس مزے کے پینے کے قابل ہو جائے گا۔ دنیا میں جب کسی کو ولادت دیتا ہے تو کھلاتا پلاتا ہے تو ولادت کو جوانی میں بدل دیتا ہے، اور جب جنت میں پھر کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جوان ہو کر داخل ہوگا تو اس کی جوانی کا پھر کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن آئے گا جوانی کا یہ حال ہوگا کہ اپنے اللہ پروردگار اور اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بڑوں کے مشاہدے کے قابل ہو جائے گا۔ بڑوں کا مشاہدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ، اللہ پروردگار کا مشاہدہ ان کی ملاقات میں ہے۔
ان کی ملاقات ایک ظاہری ہوتی ہے، ظاہری ملاقات وہاں کوئی وہی نہیں ہے، وہاں ملاقات علم میں علم والے کے ساتھ ملاقات ہے، جو وہ کہتا ہے وہ یہ جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے وہ وہی کہتا ہے، دوسری بات تو اس نے کہی نہیں ہوتی۔ ایسی ملاقات اللہ جب دیتا ہے تو یہ وہ عطا ہے کہ دنیا میں جو مومن ہے وعدہ برحق کے اندر وہ پھر اللہ کا بندہ ہے، کہ پہلے وہ جب ایمان لایا ہے مومن تو تب ہو گیا ہے، اور جب ایمان والے کو اللہ پروردگار نے بے عیبی میں داخل فرمایا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہو گیا، کہ فرمایا ہے اللہ پروردگار وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے بندوں کو اپنے بندوں میں داخل فرما دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ یہ ہے حقیقت جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ ولادت، بچپنا، جوانی، عارضی زندگی، موت، یہ اللہ پروردگار ہمیں دیتا ہے، ہم یہ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں ہوتا نہیں، جب میں نہیں ہوتا میرے ماں باپ بھی نہیں ہوتے، سیدھی سی بات ہے۔ جب میں ہوتا نہیں جوانی بھی نہیں ہوتی، بچپنا بھی نہیں ہوتا، بڑھاپا بھی نہیں ہوتا، موت بھی نہیں ہوتی، اور جب میں ہوتا ہوں تو عیب ہوتا ہوں۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں بتاتا ہے جو کچھ میں نے دیا ہے تمہیں یہی تمہیں ملا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ بس ایک بات ہے، جب بندہ اس کو مان لیتا ہے اور چپ کر جاتا ہے یہ مومن ہو جاتا ہے، اور جب اسے نہیں کوئی مانتا، لڑکی ہوتی ہے لڑکا بننے کی کوشش کرتا، اندھا ہوتا ہے دیکھنے کی باتیں کرتا ہے، بہرا ہوتا ہے سننے کی باتیں کرتا ہے، یہ کفر اور شرک و منافقت ہوتی ہے، جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ شیطان اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ وہ جس کو پتہ ہوتا ہے اس کو ناپتہ کرنے نکلتا ہے، اس کو دھوکہ دینے نکلتا ہے۔ پاگل ہو گیا، تجھے تو پتہ نہیں ہے، اسے تو سارا پتہ ہے، ہر بات کا پتہ ہے۔ یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ جس کو پتہ ہے، اور جس کو پتہ تعلیم میں اللہ کے بندے نے دیا ہے اس کو دھوکہ دینے نکلتے ہیں۔ نہیں، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے نکلے ہیں، وہ اس قابل کب کہ ان کو دھوکہ دے دیں۔ انہوں نے ولادت دینے والے کو مان لیا ہوتا ہے، بچپنا دینے والے کو مان لیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے ماں باپ کو مان لیا ہوتا ہے، اپنے تمام رشتوں کو مان لیا ہوتا ہے، اپنی عارضی زندگی کو مان لیا ہوتا ہے۔ یہ مومن ہوتے ہیں، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے محبت کو فتح بیونی کے اندر دیکھا ہوتا ہے۔ پہلے یہ اللہ سے ایمان میں عشق کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ فتح بیونی کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ایک یک طرفہ جو روڈ ہے، یک طرفہ راستہ جو بند ہو جاتا ہے اور دونوں طرف راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ عشق میں ایک طرفی ہے، محبت میں دونوں طرفی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حبیب اللہ ہیں۔ یہ محبت دونوں طرف سے ہے، وہ بھی محبت۔ یہ ایک طرف سے محبت کے بیٹے کو ذبح اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ عاشق اللہ پروردگار کی محبت کے حصول میں یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پروردگار کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ پاک کو راضی کرنے کا عشق جو تھا، معرفت جو تھی، علم جو تھا، جس میں محبوب کا پھر مشاہدہ ہوتا ہے، وہ عطا آپ کرنے لگے۔ اب اللہ پروردگار یہ کبھی نہیں کہتا کہ لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اب تو اللہ پروردگار خود یقین دیتا ہے کہ تم لازمی اپنے اللہ سے ملاقات کرو گے اور اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ اور جب کوئی چپ کر جاتا ہے تب اس کا کام بنتا ہے۔ پہلا چپ اس کا جو ہے وہ ایمان لانے پر ہے۔ اب اللہ اس کے عیب دھوتا ہے، جو کہ عارضی زندگی کے عیب ہوتے ہیں، عارضی زندگی کے عیب ہوتے ہیں۔ یہ حکمی تعلیم میں ہوتا ہے عیب،
دھوتا ہے، اور جب عیب نہیں رہ جاتا وہ اللہ پاک کا علم ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کے علم میں عیب کوئی نہیں ہے جب وہ علم ہو جاتا ہے۔ پہلے ولادت میں اولاد ہو جاتا ہے، ولادت کے بعد ماں باپ وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ عیب میں جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیب دھوتا ہے تو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کس میں ہوا ہے؟ ولادت میں آنے سے نہیں ہوا، ایمان میں جانے سے ہوا ہے۔ جب عیب میں آتا ہے تو ماں باپ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور جب ایمان میں جانے کے بعد حوالے ہوتا ہے تو اللہ کے بندے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اس کی نیند کو بیداری بنا دیتا ہے، اس کی عارضی زندگی کو ابدی زندگی بنا دیتا ہے کہ اب یہ اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ کے بندے پر ایمان لایا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے بندے پر ایمان نہیں لاتا وہ ظاہری آنکھیں رکھتا ہے لیکن حقیقت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ظاہری کان رکھتا ہے، سمینا و اطعنا حقیقت سننے کے قابل نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ وجود زبان وغیرہ رکھتا ہے، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اس کا دل اندھا ہوتا ہے جو اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے، اس کے پاس علم الہی نہیں ہوتا، وہ علم الہی کا وارث نہیں ہوتا۔ اگر کوئی علم الہی کا وارث ہے تو وہ مخلوق کا خادم ہوتا ہے، ماں باپ کا خادم ہوتا ہے، اپنے سائیں جی کا خادم ہوتا ہے، نبی رسول کا خادم ہوتا ہے، تب کوئی اللہ کا خادم ہوتا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتہ کہ پہلی چپ کیا ہے اور دوسری چپ کیا ہے۔ پہلی چپ جو ہے وہ عیب کے دھونے میں ہے کہ اللہ اس کے عیب دھوتا ہے، دوسری چپ جو ہے وہ اللہ پروردگار کی عطا میں علم الہی کی عطا ہے۔ ان دونوں میں وہ چپ کر جاتا ہے اور وہ دیکھتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو عیب والا دیکھتا ہے اور اپنے اللہ کو بے عیب دیکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے اور اپنے بولنے سننے وغیرہ کو اللہ کا مشاہدہ اور اللہ کا کرنا دیکھتا ہے۔ جب تک کسی کی نیند بیداری نہیں ہو جاتی اسے کیا پتہ کہ عارضی زندگی ابدی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو تبھی ممکن ہے کہ جب وہ مومن ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ مومن ہونے پر وہ اللہ کے بندے کے حوالے ہو گیا ہو۔ اگر کوئی مومن ہے تو دعوے میں مومن ہے تو اسے کیا پتہ کہ مومن وہ کیسے ہوا ہے؟ وہ تو اقرار اس نے ایمان کا کیا ہے اور تصدیق اس کی تعلیم علم الہی میں ہونی ہوتی ہے، تو وہ تو اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ دنیا میں اگر وہ آیا ہے تو یہ تو ماں باپ کی وجہ سے آتا ہے، اسے کیا پتہ ماں باپ اللہ نے اسے دیے ہیں کہ دنیا میں آنے کی وجہ سے اسے ماں باپ مل گئے۔ رولا تو ہے نا۔ جب تک یہ رولا نہیں پاٹا جاتا، یہ شور جو اس کے باطن میں اٹھا ہوا ہے، اس کا تصفیہ تزکیہ اور اس کو ٹھنڈ نہیں پہنچ جاتی اللہ والی، اسے کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت بڑی ہے۔ جب کوئی اس دنیا میں اس بات کو جان جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اب اسے اللہ پروردگار ایمان کی تکمیل اور تعلیم میں اپنا بندہ دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ اسے تعاون کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے جینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم میں رہنا ہے تاکہ ترجیح کا پتہ ہو جائے۔ اور جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا، ایمان لانے کے بعد اللہ کے بندے کے حوالے نہیں ہوتا، اسے کیا پتہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے فاتبعونی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ کے بندے کے حوالے ہو جائیں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو ان کی تعلیم فرماتا ہے، اور جب تک اللہ کا بندہ تعلیم نہیں دیتا، ایمان جو وہ لایا ہے یہ ایمان اقراری اور تصدیقی اس کا ہے۔ اللہ تو اسے ایمان اپنا دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لا، میرے بندے پر ایمان لا۔ جو اللہ کے بندے کا اور اللہ کا ایمان ہے وہ لے کر آئیے، تو اپنا ایمان لاتا ہے۔ یہ اپنا ایمان جو ہے یہ ہر ایک کا جنت کے لیے تو کام آ جائے گا، لیکن اللہ پروردگار کے مشاہدے کے لیے اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی ملاقات، اللہ کے بندے کی ملاقات ایک طرف تعلیم میں ہے اور ایک طرف تعلیم میں علم الہی کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہی تو دو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا بندہ اور اللہ پروردگار اپنی مخلوق کو دیتا ہے۔ جب کوئی اولاد ہو جائے تو ماں کے حوالے ہو جاتا ہے،
ماں کے حوالے ظاہری ہوا ہے، حقیقت میں اسے اللہ پروردگار نے فطری زندگی عطا کی ہے۔ فطری زندگی میں عیب ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ وہی کرے گا جو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اور جب یہ اتنی موٹی سی بات اس سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو اللہ پروردگار نے فطرت کو حکم دے دیا ہے، تو اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتا کہ ایمان لانے کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو اللہ نے حکم دے دیا۔ یہ کیوں ایسے ویسے کرتا ہے؟ اس کی مت ماری گئی ہے۔ اگر تو اتنا ہی شعر ہے، دوسروں کو خدا نہیں بناتا، اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، تو اب اللہ نے کہا بھوک میں کھانا کھانا ہے، یہ نہ کھائے، بچ جائے تو مجھے کہہ دے۔ پیاس میں اللہ کا حکم ہے پانی پینا ہے، یہ نہ پیے بچ جائے تو مجھے کہے تو اچھا خدا ہے۔ واہ بھائی واہ، جس کو بھوک مٹا دیتی ہے اور جس کو پیاس ختم کر دیتی ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ کھاتا اور پیتا تھا۔ کدھر چلے گئے ہوں؟ نماز میں پڑھتا ہوں تو نماز کے اندر میں نماز جو پڑھ رہا ہوں اس میں یہ میں نماز توڑنے والی باتیں کر رہا ہوں، تو پھر آپ ایسے کریں، نماز کے اندر گلی چراہوں بازاروں وغیرہ میں نہ جائیں۔ کیوں؟ نماز ادھر پڑھ رہے ہو، اب گلی محلوں میں بازاروں میں مارکیٹ میں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہی اللہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا، خواب میں نہیں تو نے دیکھا، تو نے جب نماز اللہ کا حکم ادا کیا تھا کر کچھ نہیں سکتا تھا، تجھے کرنا وہی چاہیے تھا جو اس کا حکم ہے، لیکن تو نے اپنا کرنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا تو چپ ہو جاتا، کہ جب اللہ نے آنکھ نہیں دی تو چپ ہو جاتا، آنکھ کی بات نہ کرتا، جھوٹ نہ بولتا، حق کی نافرمانی کفر نہ کرتا، اور جب تجھے آنکھ دی تھی تو دیکھتا، چپ نہ ہو جاتا کہ دیکھنا تیری آنکھ کا ہے، تو چپ ہو گیا، مان لیا ہے تو نے کہ ہاں اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے میں دیکھتا ہوں، کہیں چپ نہیں ہوتا۔ دوسروں کو خدا بنانے پر آ جاتا ہے، چپ نہیں ہوتا۔ دوسروں کو خدا بنانے جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا نہیں بناتا۔ اگر تو نے اسے خدا بنا لیا تو بھی تو مخلوق ہی ہے، تیرے پاس بھی تو وہی سارا کچھ ہے جو اس کے پاس ہے۔ اگر وہ خدا بن سکتا ہے تو بنانے والے تو پہلے خدا ہے، تو اب خدا بھی آگے خدا بناتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بھی آگے خدا بناتا ہو، اور جب اس نے پہلے جس کو خدا بنانے لگا اس کو مخلوق کر دیا، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ بتاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ دو ہیں، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ ایمان ہے جو مخلوق لائی ہے، اور جو اللہ بتاتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے عیب ہے، بے عیب ہے۔ اب جب کوئی اس بات کو جانتا ہے تو کون سی موٹی سی اس نے بات نہیں جانی کہ اللہ کہتا ہے تو بھوک میں کھانا پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے تو پیاس میں پینا پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے موت پہ تو مرنا پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے قبر میں تو قبر میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارا ایمان ہے، جو ہم اللہ پر لے کر آئے ہیں۔ اب آگے سنیے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ اب اللہ پروردگار ہدایت میں جو حکم دیتا ہے، وعدہ برحق میں جو اللہ بتاتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ پروردگار ہدایت میں حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کی تابع داری کرنا ہے، حکم دیتا ہے اللہ کے بندے کی تابع داری کرنا ہے، حکم دیتا ہے کہ ماں باپ نبی رسول علیہ السلام کی تابع داری میں جو کرنا ہے بس وہی کرنے والا کامیاب ہے، اور جو وہ نہیں کرتا وہ کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ فَاتَّبِعُونِی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تم وہ فَاتَّبِعُونِی نہیں کرتے تو میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس میں شک کوئی رہ گیا کہ ذَالِکَ الْکِتَابُ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب جب ماں اور باپ کسی کو ملتے ہیں تو یہ ولادت ہوتی ہے، اور جب کسی کو بیوی اور بیوی کو شوہر ملتا ہے تو یہ بلوغت ہوتی ہے، اور بلوغت میں وہ مکلف ہوتا ہے، اور مکلف کی ابتدا جو ہے یہ ولادت سے اس لیے نہیں ہے کہ ولادت میں ماں باپ سے ابتدا ہے اور بلوغت میں میاں اور بیوی سے ابتدا ہے۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولادت کی بسم اللہ اور ہے اور بلوغت کی بسم اللہ اور ہے، جوانی کی بسم اللہ اور ہے کہ جوانی اسے ملتی ہے جنت میں جانے سے پہلے جس کی ابتدا اللہ کے بندے سے ہوتی ہے. بڑھاپے کی ابتدا جو ہے وہ موت ہے. جب سفید بال آنا شروع ہو جائیں تو اب قاصد اللہ پروردگار نے بھیجنے شروع کر دیے ہیں، اب موت کی ابتدا ہو گئی ہے. اور جب کسی کی موت کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو جوانی میں اللہ کے بندے کے ساتھ داخل ہو گیا ہوتا ہے. اب یقین جانیے اب اللہ پروردگار نے اسے جو جوانی میں داخل فرما دیا ہے، یہ جوانی اسے عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آئی ہے کہ جوانی کی ابتدا جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، اور ابدی زندگی کی ابتدا میں داخل ہونے والا وہ ہے جب اللہ پروردگار مالک یوم الدین فیصلہ فرماتا ہے تو وہ جنتی ہوتا ہے، اللہ کے علم میں وہ جہنمی نہیں ہوتا. یہ وہ ہے کتاباً علی البر والتقوی. یہ وہ ہے پہلے بندہ چپ ہو جائے. جو چپ ہو گیا ہے تعلیم میں، یہ ہے جس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ یحببکم اللہ میں وہ اللہ کی محبت پانے کے قابل ہو گیا ہے. اللہ کا بندہ بھی اس کی تعلیم کرتا ہے. پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر ایمان نہیں لاتا تو اللہ کا بندہ اسے سچ کی تعلیم کرتا ہے. سچ کی تعلیم کرتا ہے کہ دیکھیے یار یہ ولادت کیسے ہوئی ہے، دیکھیے یار یہ ماں باپ کیسے ملے ہیں، دیکھیے 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 دکھا دکھا کر اسے اس کا سچ، اپنا نہیں اس کا سچ اسے مومن کرتا ہے. یہ ہے اگر کسی نے دین اسلام کی دعوت دینی ہے نا تو آنیاں جانیاں بندر کی پٹوسیاں ٹپوسیاں نہ مارے، مخلوق کو اس کا سچ دکھائے. کالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ادھر یہاں حصہ ڈالنے آئے. اللہ پروردگار یہ سارا کچھ دکھا رہا ہے، ہم بھی آہستہ آہستہ وہی اللہ کا سارا سچ دکھایا ہوا ہم آہستہ آہستہ اس کے سانس کے ساتھ اس کا سانس دکھا رہے ہیں. سارا اللہ نے دکھا دیا، جتنے سانس اس کو دیے وہ اللہ نے دے دیے. اللہ نے اسے سارے سانس دے کے دکھا دیے. اب وہ ہم میں رہتا ہے اور ہم میں ایک ایک سانس لیتا ہے، تو ہم اس کا ایک ایک سانس اسے جب دکھاتے چلے جاتے ہیں تو یہ ہے ہمارا سچ پہنچانا. ہمیں اس کے سانسوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کو پتہ ہوتا، وہ اللہ نے دکھا دیے ہوتے ہیں. ولادت دے دی ہوتی ہے، بچپنا دے دیا ہوتا ہے، جوانی دے دی ہوتی ہے، اللہ بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوتا ہے. اللہ جب دکھاتا ہے تو وہ محیط سچ ہوتا ہے، ہم جو دکھاتے ہیں تو وہ جزوی سچ ہوتا ہے. اللہ نے اس کو پورا بچپنا دے دیا ہوتا ہے، یہ محیط سچ ہے. جوانی دے دی ہوتی ہے، یہ محیط سچ ہے. بڑھاپا دے دیا ہوتا ہے، یہ محیط سچ ہے. اور ہم جزوی اس میں جو بچپنا ہوتا ہے، وہ جو سانس لیتا ہے وہ دکھاتے چلے جاتے ہیں. جو جوانی کا سانس گزارتا ہے وہ دکھاتے چلے جاتے ہیں. ہم اس کے ساتھ عارضی زندگی کے سانس دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پروردگار نے سارے کے سارے کا احاطہ کر دیا ہوتا ہے. یہ لو یہ عارضی زندگی. روزانہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ لو یہی عارضی زندگی. روزانہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ، اور ہم اس کا جزوی سننا، بولنا، دیکھنا، دکھانا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ اسے بتاتے چلے جاتے ہیں. یہ تو نے کیا ہے، یہ ہمارا اس کو سچ بتانا ہوتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے اپنے سچ کو مان لیتا ہے، مومن ہو جاتا ہے. کس پر ایمان لایا ہے؟ اپنے سچ پر ایمان لایا ہے، اور دیا اللہ نے سچ ہے، اللہ پر ایمان لانے والا پر. اب اللہ اسے اپنا بندہ دیتا ہے، یہ اللہ کے بندے کے حوالے ہو جاتا ہے. یہ کس نے کیا جی؟ اپنے بندے کے حوالے اللہ نے خود کیا ہے. کوئی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو لڑکی لڑکی ہے، لڑکا لڑکا ہی ہے، جوان جوان ہی ہے، بوڑھا بوڑھا ہی ہے، مردہ مردہ ہی ہے، زندہ زندہ ہی ہے. نہ ہو تو کیا ہو گیا؟ اس کا دل اندھا ہے. جب کسی کا دل اندھا ہوتا ہے، جو اللہ نے کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جب کسی کا دل زندہ ہوتا ہے، جو اللہ نے کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جنس نہ بدلو، جنس نہ بدلو، تصویر کو زندہ نہ کرو کہ تصویر مردہ ہے. تصویر ایک پردہ ہے.
جو زندہ ہے اس کی تصویر ہے، یہ مردہ ہو گئی، اور وہ زندہ ہے۔ کیوں تصویر بناتے ہیں؟ جب اللہ نے اسے زندہ کیا ہے تو وہ زندہ ہے، اس کی تصویر کیوں بناتے ہیں؟ وہ تصویر تو مردہ ہے۔ اللہ پروردگار زندہ کرنے والا ہو اور تم اللہ کی تخلیق زندہ کو مردہ کرو، اور اگر اسے ضرورت ہے بے پردگی کی۔ دوسری طرف کیا ہے؟ تصویر پردہ ہے کسی کا، تو اپنا لباس اتارتا ہے اپنی ضرورت میں، تو اس کے لیے جائز ہے۔ کسی کا پردہ اگر کوئی اتارتا ہے اس کے لیے تو حرام ہے، اور اگر اپنی ضرورت میں کوئی تصویر بناتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو اس نے بنائی ہے نا، اس نے اپنی ضرورت کے لیے بنائی ہے۔ شناختی کارڈ اس نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ اگر کسی کو فوٹو کاپی دیتا ہے اس پہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ فلانی ضرورت کے لیے میں نے تمہیں دیا ہے، اور وہ فلانی ضرورت کے لیے جب کسی کو شناختی کارڈ دیتا ہے تو اس کا ہی کوئی کام ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا نہیں، وہ کسی کو اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں جو ہے وہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ دین سمجھ کا نام ہے، چھلانگے مار کے بل سراج جو ہے وہ پار نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح پار ہوتا تو F-16 جو ہے وہ اس میں کوئی بیٹھ کے پار کر لیتا۔ یہ بڑے بڑے چیف آف آرمی اسٹاف یہ جب مرتے ہیں تو وہاں پھر پل سرات پار کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ان کے ساتھ رکھی جاتی، اس بات کو جانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے اپنے بندے کے حوالے کرتا ہے، جو ہو جاتا ہے کہ فتح بیونی، وہ جو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، کیونکہ ایمان اقرار در حقیقت حکمی تعلیم ہے، تصدیق در حقیقت تعلیم اسوہ حسنہ عمل ہے۔ وہ پھر اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھ میں ایمان ہے۔ کیوں بھائی؟ کیسے ایمان ہے؟ میں اللہ کے بندے کے حوالے۔ اللہ کا بندہ رسمی نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کا بندہ وہی حکم اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے بندے کے حوالے کیا ہو اور وہ اللہ کا بندہ نہ ہو۔ مت تو اس کی ماری گئی ہے جس نے اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ نہیں دیکھا اور کسی اس کے پاس چلا گیا جو اللہ کا بندہ ہے ہی نہیں، مت تو اس کی ماری گئی ہے۔ ماں باپ کا نہیں سنا آپ نے؟ جو ماں باپ ہوتے ہیں اس کے اللہ حوالے کرتا ہے، اور کوئی عارضی زندگی میں داخل ہو کے ماں باپ لیتا ہے تو اس بیچارے نے تو ماں باپ وہ نہیں لیے ہوتے، یہ تو وہ جانے جو اس کے تکے تکانے دے ماں باپ بنے، یہ تو اس کا جواب وہ دیں گے نا۔ موٹی سی اب بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کے جب حوالے ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ اس کی تعلیم میں ترجیح بتاتا ہے۔ بس جب وہ ترجیح بتاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی تعلیم کو کب ترجیح دینی ہے، ماں باپ کے حکم کو کب ترجیح دینی ہے، اور کب ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے، اور کب ماں باپ کی تعلیم سے روگردانی کرنی ہے۔ اللہ کا بندہ یہ بتاتا ہے، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ میرے بندے کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی، تمہیں وہ جو حکم دیتا ہے وہ میرا حکم ہے، اور جو حکم کی تعلیم دیتا ہے وہ میری تعلیم ہے، اور جب وہ اپنی رائے دیتا ہے تو عین فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اور جب میری وحی نازل ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی رائے اس لیے نہیں دیتا کہ وہ عین فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ تعلیم حکم کی جو ہے یہ عین میرے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ پھر وہ ترجیح کی تعلیم دیتا ہے۔ ترجیح کی تعلیم میں اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کو ترجیح دے۔ دیکھو میں نے تعلیم اور حکم نہیں کہا ماں باپ کا، چاہیے کہ ماں باپ کو ترجیح دے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے سائیں جی کو ترجیح دے، اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے، اسے چاہیے کہ اللہ پروردگار کو ترجیح دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذات کی محبت ہے۔ محبت میں ترجیح جو ہے ان کو دینا ضروری ہوتی ہے۔ جب اللہ پروردگار ہے تمام محبتوں سے بڑی محبت اللہ ہے۔ اس محبتوں بڑی یہ محبتیں ہیں جس میں اللہ ہے، ان محبتوں میں بڑی محبت حبیب اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جب سائیں جی ہے تو سائیں جی اماموں کے اندر بڑی محبت اپنا سائیں جی، ہر ایک کا اپنا سائیں جی، اور جب ماں باپ ہیں تو ان ماں باپوں میں سب سے بڑی محبت اپنا ماں باپ ہے۔ یہ محبت کی بات ہو گئی پہلے، یہ ترجیح دینے کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں، تعلیم کے اندر ہے یہ۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہم کر سکتے، کریں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ترجیح حکم اور تعلیم کی ہے، قیامت تک حکم اللہ کا ہوگا اور حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کسی کو یہ تمیز نہیں آتی، اس نے پہلے جو اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے وہ ولادت، بچپنے، جوانی، بڑھاپے، موت کا ایمان میں انکار کیا ہوتا ہے، اور جب ایمان میں کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ جب اسے یہ سارا کچھ مل جاتا ہے، اب ایمان میں انکار نہیں کرتا، وہ بیوی ہو کر شوہر کو ترجیح نہیں دیتی، اور شوہر ہو کر کوئی اپنے ماں اور باپ کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ کس میں ہے؟ طبی فطرت کے عمل میں، یہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کو ترجیح دینے والا تعلیم کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اپنے عمل بڑے اونچے اونچے کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اپنے آپ کو اونچا بنانے کا ضرور ہوتا ہے، اپنے عمل کو وہ بہتر ضرور جانتا ہے، لیکن تعلیم میں جب اپنے ماں باپ کو وہ ترجیح نہیں دیتا، یہ عمل اونچوں میں نہیں جاتا، لیکن کلمے کے بغیر چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جس نے ہماری تعلیم فرمائی، اور تعلیم کے بعد ماں باپ کو بھی جنتی کر دیا اور ماں باپ کی اولاد کو بھی جنتی کر دیا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ جنتی بناتا ہے تو حقیقت رحمت محبت میں اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور کوئی اللہ کے بندے سے جنتی نہیں بنتا تو حقیقت رحمت محبت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے جدا ہو جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کا اعلان پاک ہوتا ہے کہ آج دن کے بعد میں نہ تجھے کبھی دیکھوں گا، اور لا ولا یزکی ولا یعلم، اور نہ میں تیرا تزکیہ پاک و صاف کروں گا اور نہ تجھے تعلیم دوں گا۔ آیا ہاتھ کیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ آئیے اس بات کو جانیں، اللہ پروردگار کے بندے ہو جائیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ تمیز تعلیم میں ہو جاتا ہے تو اس کی ترجیح جو ہے اللہ پروردگار کی تعلیم علم میں ہوتی ہے، اور جب وہ ترجیح دیتا ہے اور جانے کو تو دنیا سے چلا جاتا ہے، خود پانی نہیں پیتا، لیکن سارے ہی پانی نہیں پیتے اور سارے جنتی ہو جاتے ہیں۔ عطا تو بڑی ہے کہ پہلے یہ ہے کہ اس نے کہا بھوک میں کھانا کھانا، پیاس میں پانی پینا، لیکن اب وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے، بات بدلی گئی نا۔ اللہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ حقیقت عطا رحمت میں وہ چیز کرتا ہے جو اللہ پروردگار نے اپنے علم میں کیا ہوتا ہے۔ اپنے علم میں جو کرتا ہے وہ فعال لما یرید ہو جاتا ہے۔ اپنے علم میں مخلوق، اپنے علم میں بندے، اپنے علم میں نبی رسول، اپنے علم میں حبیب اللہ، اپنے علم میں یہ سارا کچھ جو اللہ نے کیا، دیکھا ہو گیا نا سارے کا سارا۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، اپنا علم وارث بنانے کے لیے تو سارا کچھ کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے علم میں ہو گیا تو وہ علم جب آپ کے پاس اور اللہ کے بندوں کے پاس آیا تو پھر اس علم میں نہیں ہوا، ادھر بھی وہی سارا کچھ ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔